آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہاشمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں بھی ذکر کیا اور فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہاشم جن کا نام عمر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پردادا ہیں، اور نام ان کا عمر ہے، لیکن ان کا وصف ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ان کا نام بعد میں ہاشم پڑ گیا۔ سبب یہ ہے کہ مکہ میں قحط پڑا، یہ مال تجارت لے کر شام پہنچے، واپس آئے تو بہت سا مال لے کے آئے اور بڑی بڑی دیگوں میں شوربہ بنا کر وہاں اس میں روٹیاں بھگو کر لوگوں کو کھلاتے رہے، اور اسی طرح حجاج کرام کو کھلاتے رہے، ان کی خدمت ایسے کی، اور وہ جو ایک سرید نما سالن جو بنایا، انہوں نے کھانا بنایا، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ اور یہی وہ سردار ہیں جنہوں نے لإلاف قریش، اس کے پس منظر میں جو ساری تفسیر موجود ہے، سردی اور گرمی کے الگ الگ سفر کیے، گویا کہ سردی کا سیزن بھی لگایا اور گرمی کا سیزن بھی لگایا، دونوں سیزن کے ساتھ قریش کو مالا مال کیا، اور بڑی خوبصورت تجارت، اس کا طریقہ بھی سمجھایا اور اس کی خوبصورت تجارت کا راز بھی بتایا۔ اور اسی طرح کیونکہ یہ تاجر تھے، شام سے واپسی پر مدینہ میں رکے، اور ایک عورت سلمہ بنت عمر اس سے شادی کی۔ شادی کے بعد کچھ وقت کے بعد ہی یہ پھر دوبارہ سے سفر میں نکلے، لیکن سفر جاری رکھا، اور سفر کے دوران ہی اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عدم موجودگی میں ہی ایک بیٹا ان کو عطا فرمایا، جن کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ شیبہ اس لیے کہ ان کے بال سفید تھے، تو شیبہ اس کا معنی ہی اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا، تو جس کا معنی ہے سفید بال، ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ وہیں مدینہ میں بڑے ہوتے رہے۔ ایک وقت ہوا کہ مدینہ سے ایک آدمی جو مکہ آیا، مطلب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھائی تھے، ان کو بتایا کہ آپ کا بھتیجا تو مدینہ میں ہے۔ تو مطلب مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے، وہاں جا کر اپنے بھائی کی بیوہ سے بات کی کہ میرا بھتیجا ہے، اس کو مجھے مکہ لے جانے دیجئے۔ تو مکہ میں لے جا کر ہم اس کی پرورش کریں گے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ نہ مانی، لیکن کہا یہ آپ کا بیٹا سردار ہے، اس نے سرداری کرنی ہے۔ تو جب سرداری کی بات آئی تو ماں نے اجازت دی۔ مطلب جو آپ کے دادا کے بھائی ہیں، وہ شیبہ کو لے کر واپس مکہ پہنچتے ہیں۔ جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بچہ جو مطلب لے کے آ رہے ہیں، جو آپ کے چچا بھائی ہیں لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید یہ مطلب کا غلام ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نام، شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد کا معنی غلام ہے، عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، اور یہی عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ مطلب آپ کے جو دادا ہیں، ان کے جو والد گرامی ہاشم ان کے بھائی ہیں، مطلب کے بھتیجے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اور ان میں وہ ساری کی ساری وہ صفات جو ایک قائدانہ صلاحیت رکھنے والے شخص میں ہونی چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری موجود تھی۔ پھر درستی کیجئے کہ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ان کے والد گرامی ہاشم اور مطلب یہ دونوں بھائی ہیں، اور مطلب ان کے بھتیجے عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور بہت ساری قائدانہ صلاحیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ایک زندگی کا اہم جو ایک موڑ ہے شادی کا، وہ بھی مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ اور وہ اس کے بعد زمزم کے کنویں کی کھدائی کا ایک اہم معاملہ پیش آیا، جس کی تفصیل ہم گزشتہ کورس میں بیان کر چکے ہیں، اس کو سکپ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخرکار عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے۔ 10 بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں عبداللہ۔ سوال یہ ہے
کہ وہ دور تھا جب نام رکھے جاتے تھے عبد العزا، عبد الکعبہ، اور اسی طرح اس وقت کے جو وحشی حشرات تھے اور درندے تھے ان کے نام پر، تاکہ یہ ہمارا بچہ مکمل بہادر بنے، اس طرح کے نام رکھے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جب پیدا ہوئے تو ان کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ۔ اور صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان احب اسمائکم الی اللہ، اللہ کو سب سے جو زیادہ محبوب نام ہے ان میں دو نام، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اللہ نے وہی محبوب نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے لیے تجویز فرمایا۔ اور یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں جس معاشرے میں عبد العزا، عبد الکعبہ نام رکھے جا رہے تھے، وہاں عبداللہ نام رکھنا قوت رحمانی اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یہ نام تجویز کیسے نہ ہوتا؟ آنے والے وقت میں اللہ عبداللہ کو ایسا بیٹا، ایسی شخصیت سے نوازنے والے تھے جو بت شکن، محسن انسانیت اور تمام تر لوگوں کو توحید کی طرف لانے والے تھے۔ اللہ نے والد کا نام بھی عرب کے معاشرے میں ہوتے ہوئے بھی عبداللہ تجویز فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی، عبداللہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ایک وقت گزرا کہ ان کی قربانی کرنے کا بھی سوچا گیا، جو عبد المطلب نے، جو ان کے والد گرامی نے نظر مانی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ عبداللہ بڑے ہوئے اور ان کی شادی کا وقت آن پہنچا۔ شادی کا جب وقت پہنچا تو مشہور عالم، جس کا ذکر آج ہم نے جمعہ میں بھی کیا، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کی جو بہن تھی رقیہ بنت نوفل، اس نے شادی کا پیغام بھیجا عبداللہ کو، جو آپ کے والد گرامی تھے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی سے سن رکھا تھا کہ عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ ساری صفات جو نبی منتظر کی تھی وہ ابھی اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک عورت نے عبداللہ کو شادی کا پیغام بھیجا، عبداللہ نے جب انکار کیا اور ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، اور اس شادی کے بعد دوبارہ جب اس عورت کو پیغام بھیجا اس نے انکار کر دیا۔ اس سے پوچھا اب کیوں انکار کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا آپ کے چہرے پہ ایک نور مجھے نظر آتا تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ غالباً اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن یہ جو بات رقیہ بنت نوفل، یہ ان کی جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن عبداللہ نے رد کیا۔ تو والد محترم نے، جو مکمل طور پر اپنے بیٹے کے ذمہ دار بھی تھے، اور بیٹے نے بھی ہمیشہ یہ کہہ رکھا تھا کہ میری شادی کی ذمہ داری تمام تر میرے والد پہ ہے اور میرے والد ہی اس کا اہتمام کریں گے، تو عبد المطلب نے بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی آمنہ بنت وہب سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اور غالباً ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ بنو زہرہ قبیلے سے آپ کے والد گرامی کی شادی ہوگی، اور حضرت آمنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنو زہرہ قبیلے سے ہوگی، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی اور آپ کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔ خیر، اس شادی کے بعد حضرت عبداللہ نے دوبارہ پھر رقیہ بنت نوفل سے، جس نے پہلے شادی کا خود کہا تھا، جب عبداللہ نے ان سے کہا حضرت آمنہ کی شادی کے بعد تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ خیر، عبد المطلب نے، جو آپ کے والد تھے، اپنے بیٹے کی شادی عبداللہ کی وہ وہب بنت وہب سے کروائی، وہب کی بیٹی سے کروائی، اور خود اپنی شادی اسی کے بھائی وہیب کی بیٹی سے کر لی۔ دو بھائی ہیں، وہب اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی، اور اپنی شادی اسی کے بھائی وہیب کی بیٹی سے کر لی۔ عبداللہ کے گھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عبد المطلب کے گھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، ان کی ولادت یہ کے بعد دیگرے ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آمد ہوئی، آپ کے دادا کو بھی اطلاع کی گئی اور آپ کے چچا ابو لہب کو بھی اطلاع کی گئی۔ ظاہر بات ہے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور ان کا بھائی جو بھی قریبی فوت ہوا ہے اس کی نشانی ملی ہے، تو گھر میں ایک عجیب خوشی کا سما تھا۔ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ابو لہب فوت ہوا۔ فوت ہونے کے ایک سال بعد ہی اس کے کسی گھر والے کو خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا کہ تجھے کچھ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جو میں نے لونڈی آزاد کی تھی اس کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ آسانی ہے۔ میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اس کی پیدائش پر جو خوشی کا اظہار کیا تھا، اس کی وجہ سے بڑی آسانی میں ہوں۔ اور یہ خواب عباس رضی اللہ عنہ نے ایک سال کے بعد لوگوں کو سنایا، ابو لہب کی وفات کی ایک سال بعد۔ لیکن یہاں پر ایک رکیے اور ایک چھوٹا سا سوال لیجئے، کیا یہ خواب کسی خاص مسئلے کی دلیل بن سکتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو ذرا تھوڑا سا واضح کریں تو بات یہ ہے کہ یہ خواب کہ اس کو ابو لہب کو کچھ آسانی ملی ہے قبر میں، کس وجہ سے؟ کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیا کیا؟ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اور یہ آزاد کرنا، یہ خوشی کا اظہار کرنا اس کے لیے آسانی کا باعث ہوا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج کے زمانہ میں بھی کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو بھی کچھ آسانی ملے گی؟ تو پہلی بات یہ ہے، یہ فطرتی شعور ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اہم مواقع یادوں میں محفوظ رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ہمارے جذبات کا حصہ بھی ہے، ہمارے لاشعور میں داخل ہے، اس کو سوچنا نہیں پڑتا۔ تو جب ایسی محبت ہو تو آپ کی خوشی ہماری خوشی، اور آپ کی خوشی کے مواقع ہمارے خوشی کے مواقع ہیں۔ اور سوال یہاں پر یہ، یا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ خوش ہونا یا خوشی منانا یہ اصل بات نہیں، بلکہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مروجہ جو خوشی منانے کا سسٹم اور نظام ہے، اس بارے میں علماء اور فقہاء اور محدثین کا کیا کہنا ہے؟ اس حوالے سے دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ بہت سی آیات اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کی خوشی ہونی چاہیے اور خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور پہلی رائے کے جو ائمہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ خوشی وہ مطلق ہے، اس کا حکم یا اس کا طریقہ اور اظہار مطلق، جیسے کو منانا چاہے منا سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک، جیسے اس کا دل چاہتا کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری رائے ان ائمہ اور محدثین کی ہے، ان کا فرمانا ہے اور کہنا ہے کہ اگرچہ خوشی کے تمام تر وہ آیات اور مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام تر مطلق ہیں، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی بھی اس میں جو جہت ہے اس کو مقرر نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن آتے رہے، اور خلفائے راشدین کی زندگیوں میں بھی یہ ولادت کے دن آتے رہے۔ انہوں نے کوئی ایسا کام جو آج کل مروجہ طریقہ رائج ہے، مروجہ طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ بس خوشی اتنی ہی منائی جائے گی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اظہار فرمایا۔ اور آپ سے پوچھا گیا، اب سوال یہ کہ آپ نے خوشی کس طریقے سے منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فیہ ولدت، یہ سوموار کا دن ہے، اس میں دنیا میں آیا تھا، اللہ نے مجھے، میری ولادت اسی دن کی ہے۔ اب اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کار اب ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف طریقے ہیں خوشی منانے کے، اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز 3 صدیوں بعد، چوتھی صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا۔ وہ بھی فاطمی خلفاء، انہوں نے آ کے میلاد علی رضی اللہ عنہ، میلاد فاطمہ رضی اللہ عنہ اور میلاد النبی اس کا آغاز کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج ہم اس کا اظہار دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان اکرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت
اور آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل اس واقعے سے، یعنی جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اس کی بھی تفصیل میں ہم نہیں گئے، اس لیے کہ یہ بھی ہم نے اپنے کورس میں مکمل کیا تھا اور اس لیے اس کو ہم سکپ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وہ ہاتھیوں والا واقعہ جس میں ابرہہ کافر مکہ کے لیے اپنے ناپاک عزائم لے کے آیا تھا، اس کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے لیے جو مہینہ، کیونکہ اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے اور اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں تاریخ پیدائش کو یاد کرنے کا یا اس کو یاد رکھنے کا کوئی عام طور پر رواج نہیں تھا، اس کو عام طور پر یاد نہیں رکھا جاتا تھا۔ نسب یاد رکھے جاتے تھے، وہ اپنے گھوڑوں کو بھی، اونٹنیوں کو بھی یاد رکھتے تھے، لیکن خاص طور پر ان چیزوں کو یا تاریخ ولادت کو یاد رکھنے کا وہ زمانہ نہیں تھا۔ اس لیے پہلا قول رمضان المبارک کا ہے، دوسرا قول محرم، تیسرا قول سفر، چوتھا قول ہے ربیع الاول کا، اور راجح بات بھی یہی ہے کہ ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور تاریخ کے حوالے سے جو ربیع الاول کی ہے وہ 2 تاریخ بھی ہے، 8، 9، 12، 17 اور 18۔ یہ تاریخیں مختلف تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور شاید اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے بھی انبیاء یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کوئی خاص وہ کہیں بھی بالکل بالاتفاق موجود نہیں ہے، جیسے آپ کی آمد کا دن موجود ہے، فیہ ولدت، سوموار کا دن بالاتفاق صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخ کیا ہے، مہینہ کون سا ہے، اس میں اتفاق اختلاف ہے، جس کو ہم نے واضح کر دیا ہے، جس کو ہم نے بیان کر دیا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام میں کوئی خاص دن، خاص کسی تعلق سے اس کو منانا یا اس کا کسی بھی اعتبار سے شاید اس کا اظہار کرنا اسلامی مزاج کے موافق نہ ہو، سوائے 2 دنوں کے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید کے دن قرار دے دیا، یکم شوال کو اور 10 ذوالحج کو۔ یہ 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیے ہیں، اور یہی اس کی خاص ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ دونوں طرف کی رائے، دونوں طرف کے اقوال وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان دونوں طرف کی رائے اور اقوال کو دیکھ کر ہم خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہاں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، بیٹا ہوتا، تو اس کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے باہر بھیج دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، ام ایمن نے، ثویبہ، اور اسی طرح ام فروہ، یہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور پھر باقاعدہ طور پر دودھ پلانے کے لیے جہاں بھیجا گیا وہ ہے حلیمہ سعدیہ۔ ان کو اللہ نے توفیق بخشی، اگرچہ وہ پہلے اسی بچے کو جس کا نام نامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ تو یتیم ہے، اس کے دادا کیا دیں گے ہمیں، کیونکہ ظاہر بات ان کو تو اجرت چاہیے تھی، لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو کہتے چلو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ یہی بچہ جب واپس لے کے گئیں تو اللہ نے فضل اور برکات کے ایسے دروازے کھولے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرا، لڑکپن کا زمانہ آیا۔ 2 سال کے بعد جب حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس مزید رکھنا چاہتی تھی اور مزید رکھ بھی لیا، تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو ان کو پریشان کر رہا تھا، وہ تھا شق صدر۔ آپ کا سینہ پھاڑا گیا، دل نکالا گیا، اس کو صاف کیا گیا اور دوبارہ رکھ دیا گیا۔ اس کو شق صدر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کے مطابق یہ 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ جب آپ 4 سال کے تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس تھی، حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوراً بچہ واپس کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ 10 سال کے تھے، تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آخری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تب آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، انہوں نے
آپ کی پرورش کی، کیونکہ والد دنیا سے رخصت ہوئے، والدہ نے پرورش کی، اور والدہ بھی 6 سال کی عمر میں مدینہ سے واپسی پر مقام ابوا پر اللہ کے پاس پہنچی، ام ایمن کے ساتھ، ایک یتیم آج اپنی ماں کو الوداع کر کے ام ایمن ایک لونڈی اس کے ساتھ مکہ میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دادا نے کفالت کی، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچے، اور جانے سے پہلے اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا، اس کی کفالت میں دے گئے۔ تو اور جیسا کہ تاریخ میں بھی بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب ہیں، ان کی مالی حالت کچھ اتنی اچھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ اس سارے سلسلے کو کیسے دیکھا جائے اور کیسے اس کو لے کے چلا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سپورٹ کرنے کے لیے بکریاں چلانے لگے، اور پھر کاروبار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور حصہ لیا، اور جب باقاعدہ تجارت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، اور وہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو اس وقت کی مالدار خاتون تھی اور تاجر خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بنیاد پر آپ کو شراکت داری کی بنیاد پر مال تفویض کیا، اور اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا، اور تجارت کے لیے اپنا سامان دیا اور شام کی طرف گئے۔ واپسی پر وہ سارے کے سارے واقعات اور وہ سارے کے سارے احوال جو آپ کی امانت داری سے متعلق تھے، آپ کی خوش گفتاری کے حوالے سے تھے، اور خوبصورت کردار کے حوالے سے تھے، وہ سارے کے سارے واقعات میسرہ نے اپنی مال کر اپنی آقا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وہ سارے کے سارے بتائے، اور وہاں پر وہ تمام تر امور جو نبوت کو جاننے والوں نے آپ کے ساتھ سر انجام دیے، وہ سارے واقعات کہہ سنائے۔ اور یہ تجارت، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے معاملات کو درست کیا جائے اور اپنے چچا کی سپورٹ کی جائے، اور اسی پر بس نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی چچی جو ابو طالب کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، انہوں نے بھی آپ کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کی یہ جو چچی ہے ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تجارت بھی کیا، اور تجارت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ صرف یہی آپ کے پارٹنر نہیں تھے، بلکہ قیس بن صائب اور صائب بن عبداللہ، یہ 2 فرد بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے پارٹنر رہے۔ تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں بھی حصہ لیا، اور عملی زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ وہ ہے حلف الفضول، وہ معاہدہ ہے جو قصی بن کلاب نے اپنے زمانے میں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھا، آپ کے جد امجد ہاشم کے بھی والد، اس نے اپنے زمانہ میں کیا تھا کہ کچھ لوگ وہاں مل بیٹھے تھے اس بنیاد پر کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہونے دیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور وہ جو لوگ اس معاہدے کو کر رہے تھے ان میں سے جو لوگ شامل تھے ان کا نام فضل تھا، فضل سے فضول ہوا، یعنی جو اس سب لوگ جو معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں وہ سب کے سب فضل کے نام سے تھے، اسی نام سے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ تو یہ معاہدہ تب ہوا جب قصی بن کلاب، جو آپ کے پردادا اور اس سے بھی آگے آپ کے یعنی ہاشم کی بھی والد قصی بن کلاب کے زمانے میں ہوا تھا، لیکن اس کی دوبارہ سے تجدید کی گئی جب ایک مسافر مکہ میں آیا، اور ایک سردار جو مکے کا تھا عاص بن وائل، اس نے اس مسافر کے ساتھ دھوکہ بھی کیا اور اس کو تکلیف دی، اس کا مال ضبط کر لیا۔ اب وہ منتیں کرتا پھرے، کبھی کبھی کہیں، اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اچھا، اس کو کسی نے بتایا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور مکہ والوں کو ان کی غیرت کو جگانے کے لیے، ان کے اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ مکہ کے متولی ہیں، اور اس تولیت کا ان کو واسطہ دے کر ان کو پکارو، یہ آپ کی مدد کریں گے۔ جب اس نے پکارا تو پھر عرب کے قبائل اس کی مدد کے لیے دوڑے، جو جب اس کی مدد کرنا چاہی
تو اس کی مدد کے لیے پھر بنو ہاشم، بنو مطلب اور دیگر قبائل ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے کہ آج کے بعد ہم اس بات پر اکٹھے ہیں جس بات پر اکٹھے ہوئے تھے قصی بن کلاب کے زمانہ میں کچھ لوگ جو فضل کے نام سے تھے، ہم آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں۔ اس کی بھی تفصیل، اس کا بھی واقعہ بڑا اگرچہ دلچسپ ہے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں خود بھی شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے زمانے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے آج بھی اگر اس معاہدے کی بنیاد پر کوئی مجھ سے مدد طلب کرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مکمل طور پر اپنی مدد کو پیش کر دوں گا، میں اس معاہدے کو مکمل طور پر اس کی پاسداری کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ معاہدہ جب ہوا تو اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد اس وقت کا جو مسافر تھا جس پر ظلم ہوا، آس بن وائل سے اس کا بھی سامان لے کے واپس دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ تھے ان کے لیے بھی آسانی اور سہولتوں کے لیے یہ ایک جرگہ، یہ ایک نقبہ اور ایک گروہ، ایک طبقہ وہ بیٹھا، اور اس نے پھر مکمل طور پر لوگوں کے لیے آسانی اور سہولتوں کی راہ ہموار کی۔ اور عزیزان گرامی، اس واقعے میں یعنی حلف الفضول کے واقعے میں جو فقہ السیرہ ہے، فقہ السیرہ کا معنی ہے اس واقعے سے جو ملنے والے ہمیں اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ جاہلیت کا معاشرہ، اگرچہ وہ جاہلیت کا تھا لیکن کلی طور پر شر سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ کچھ نہ کچھ خیر بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاشرہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ٹوٹلی شر سے بھرا ہوا تھا، اس میں خیر بھی تھی۔ شر اور خیر یہ آج سے نہیں، جب سے آدم ہے، آدمیت ہے، تب سے ہی خیر اور شر کا مارکا جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ خیر اور شر ہمیشہ آپس میں ٹکرائے ہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ شر وقتی طور پر اس کا عروج ہوا بھی ہو، لیکن اللہ نے خیر کو ہمیشہ فتح ہی دی ہے، ہمیشہ خیر کا ہی زمانہ رہا ہے، اور خیر کو ہی اللہ نے بہترین نتائج میں شامل کیا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے، عدل و انصاف ایک ایسی عالمگیر سچائی ہے، عالمگیر سچائی بھی اور مطلق سچائی بھی ہے، جس کو ہر معاشرہ چاہتا ہے، اگرچہ وہ عرب کا، جاہلیت کا، ظلم و ستم کا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرہ چاہے گا کہ یہاں عدل ہو، یہاں انصاف ہو، اور انصاف کے نظام کو تمام اقوام نے پسند بھی کیا ہے، اور انسانی عقل انصاف اور عدل کو ہی پسند کرتی ہے اور اسی کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا، قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، وہ قومیں پھر قومیں نہیں رہتی، اور ہمیں اپنے قوم ہونے پہ اور اپنے عدل و انصاف کے سارے سسٹم پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے تیسری بات فقہ السیرہ میں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نیکی کرتا ہے تو وہ بھی، اور تمام تر لوگ اس بات کو سمجھے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ جیسا بھی ہم نے کہا ابن جدعان کے گھر جمع ہوئے، یہ وہ گھر تھا جو بنیاد تھا، مرکز تھا کس کام کا؟ ہم عدل و انصاف کریں گے، اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی ابن جدعان جو کھانے کھلایا کرتا تھا اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اعلان کرنے والا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا ابن جدعان کے پاس آ کے کھانا کھاؤ۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا پیارے نبی ابن جدعان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا لا ینفعہ، اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، فائدہ اس لیے نہیں ہوگا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ گویا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے اصول بیان کر دیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس شخص کا ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اس کے سارے اعمال وہ غارت اور ضائع ہیں۔ اگر وہ جتنی مرضی فلاحی تنظیمیں اور فلاحی کام کرتا رہے، دنیا میں اس کو اللہ ضرور فائدہ دیں گے۔ دنیا میں جس نے محنت کی، اللہ نے کسی کی محنت رکھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم محنت سے بھاگے ہیں، محنت سے آری ہوئے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے ہم دیکھ لیں۔
یہود نے محنت کی ہے، دنیا میں راج کر رہے ہیں. یورپ نے محنت کی ہے، دنیا میں ان کا مقام کیا ہے. ہم نے محنت نہیں کی اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دنیا میں اللہ کسی کی محنت رکھتے نہیں ہیں. دنیا میں ضرور ملے گا لیکن آخرت میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ان کا عمل کوئی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا آخری واقعہ وہ تعمیر کعبہ ہے. تو کعبہ کی تعمیر جو ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ کعبہ وہ کچھ سیلاب کی وجہ سے، کچھ دیگر وجوہات کی بنیاد پر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر اس کو کچھ تاخیر کا شکار بھی رہے، ڈر رہے تھے. ڈرتے ڈرتے اس کو شروع کیا، اور پھر اس کی تفصیل ہم نے پڑھ رکھی ہے کہ معمار وہ بھی باقوم رومی جو حبشہ جا رہا تھا، روم سے آیا تھا حبشہ کے لیے کلیسا تعمیر کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو ساحل سمندر پر روکا اور وہ سامان جو کلیسا کے لیے تھا وہ مکہ مکرمہ لایا گیا، اس کی تعمیر شروع کی گئی. اور تعمیر کے سلسلے میں سیرت میں اور تاریخ میں جو معمار ہیں، یہ کعبہ کی تعمیر کے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے ان میں 9 قسم کے وہ 9 معمار ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام نے، تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر اس کو کھڑا کر دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اسی بنیادوں پر ابراہیم اور اسماعیل نے ان کو شروع کیا. اور چوتھے نمبر پر عمالقہ خاندان اور فیملی نے اس کو تعمیر کیا. پانچویں نمبر پر بنو جرہم جو اصل عرب تھے، جو عرب کے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جنہوں نے رہنا شروع کیا تھا. اس کے بعد قصی بن کلاب نے، اور 7ویں معمار قریشی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے. اور 8ویں نمبر پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور 9ویں نمبر پر حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا ہے. اور اس کی تعمیر مختلف مراحل میں ہوئی، لیکن جو آخری تعمیر تھی، آخری 3 جو اس کے مرحلے ہیں، قریش کی تعمیر، انہوں نے اپنی تعمیر جو آج کل جس کو ہم حتیم کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر جہاں پر آج بیت اللہ کا دروازہ ہے وہیں کی، اور حتیم کو چھوڑ دیا اپنے اسباب اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس تعمیر کو جو قریش نے چھوڑا تھا اس کو دوبارہ پھر کعبۃ اللہ میں شامل کیا، گویا کہ حتیم والے سارے حصے کو کعبۃ اللہ میں شامل کر دیا. تو اس کے بعد حجاج بن یوسف جب آیا، اس نے پھر دوبارہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبۃ اللہ تھا، حتیم کو الگ کیا، اور کعبۃ اللہ کی جو تعمیر رسول اللہ کے زمانے میں تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی پر کر دی. اس کے بعد دوبارہ پھر اس کی تعمیر کو حتیم کو شامل کرنے کا دوبارہ پروگرام بنا، لیکن غالباً مجھے اب نام اچھے سے یاد نہیں ہے، امام مالک غالباً انہوں نے روکا. یہ تو پھر مذاق بن جائے گا، جو آئے گا وہ کبھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر پہ کرے گا، حتیم کو شامل کرے گا، پھر اگلا آئے گا تو وہ رسول اللہ کے زمانے کی تعمیر میں حتیم کو نکال دے گا. اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر تھی اسی پر اس کو قائم کر دیا گیا. جیسا ابھی ہم نے کہا قریش کی تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی. اور آپ جانتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فیصلہ حجر اسود کی تنصیب کا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے فرمائی، اور تمام تر جو قبائل تھے لڑنے مرنے میں تھے ان سب کو متحد کر دیا. اس واقعے میں جو فقہ السیرہ ہے، سیرت سے اس واقعے سے سیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا دین کا اہم ترین فریضہ ہے. معاشرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا بھی کیا، اور انسان معاشرے میں مثبت، مفید اور فیض رساں کردار جب تک ادا کرتا رہے گا دینی فریضہ وہ مکمل ہوتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے واقعات جو آپ کی زندگی کے جزوی طور پر اور مزید تفصیلی طور پر موجود ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آج کا مضمون اسی پر ختم کر رہے ہیں. ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ احوال الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ کل انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آگے بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق سے نوازے، اور اسی کی بدولت اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ تشریف لائیں اس ارادے اور نیت کے ساتھ
کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی زندگی کو سیکھنے کے لیے، اس کے کچھ احوال کو پڑھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ پیارے اللہ اس عمل کو ہی قبول کیجیے گا اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ جو بیٹھنا ہے، وقت دینا ہے، اللہ تعالی ہمیں شفاعت کا وہ ہمارا سبب بنا دے، ورنہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہاں ہم کھڑے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ چیزیں وہ لکھنے والی ہیں، کچھ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ آج کسی وجہ سے وہ ہم کاپی اور پینسل نہیں لا سکے، جمعہ بھی تھا اور کچھ مصروفیت بھی تھی، کچھ اس کی تیاری میں بھی ہم لگے رہے، تو کل انشاءاللہ آپ کو کاپی اور پینسل وہ بھی دے دی جائیں گی، تاکہ آپ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں۔ لکھنے سے ایک تو انسان جو ہے نا، ویسے بھی کہتے قید العلم، علم کو انسان کو قید کرنا چاہیے بالکتابہ، کتابت کے ذریعے سے لکھ کر علم کو قید بھی کیجیے، اور اس سے دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، شرف قبولیت سے نوازے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔